بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 197 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من کرہ امثال السوء، یعنی جس کسی نے برا سمجھا بری مثالوں کو۔ اور جیسا کہ اس سے قبل ہم یہ گزارش کر چکے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عمدہ صفات اور یہ کہ عمدہ اخلاق و عادات کو اپنایا کرے، اور یہ کہ ہر برائی سے، ہر بری عادت سے وہ ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنے کی فکر اور مکمل جستجو کرتا ہی رہا کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ تمام عمدہ صفات اور عمدہ مثالیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ عز و جل ہر خیر و خوبی سے متصف ہے، اور یہ کہ ہر عیب اور ہر نقص سے وہ اللہ پاک اور منزہ ہے۔ لہذا جس اللہ کے لیے مومن کے دل میں ایمان ہے، تو پھر جس طرح اللہ ہر خیر و خوبی سے متصف ہے تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی عادات کو ہی اپنایا کرے اور ہر بری عادت سے اجتناب ہی کیا کرے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 418، ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تشریح کے دوران گفتگو یہ چل رہی تھی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، یعنی مومن صاف دل ہوا کرتا ہے اور مہربان ہوا کرتا ہے، جبکہ جو کوئی برا انسان ہے وہ مکار دھوکے باز اور وہ گھٹیا قسم کا انسان ہوا کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ تفصیل بیان کی کہ مومن صاف دل ہوا کرتا ہے کہ جو کچھ زبان پر ہے وہی اس کے دل میں بھی ہے، کہ جیسا ظاہر ہے وہی ویسا ہی اس کا باطن بھی ہے، اور چونکہ وہ خود صاف دل ہے لہذا وہ دوسروں کے بارے میں بھی ہمیشہ یہی خوشگمانی رکھا کرتا ہے کہ وہ سبھی کو اپنے ہی جیسا صاف دل اور شریف انسان سمجھا کرتا ہے۔ لہذا بعض اوقات اپنی اس خوشگمانی کی وجہ سے وہ دوسروں سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، لیکن دوسری صفت ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمائی کہ کریم مومن مہربان بھی ہے۔ دھوکہ کھا جانے کے بعد اب وہ فتنہ و فساد برپا نہیں کرتا، اور یہ کہ خرابی پیدا نہیں کرتا، بلکہ فتنہ و فساد کی بجائے وہ صبر سے کام لیتا ہے، معاف کر دیا کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہربان ہے، اور جو کوئی مہربان ہوا کرتا ہے وہ تو دوسروں کو اپنا مال و دولت اور سخاوت و فیاضی کا وہ دوسروں کے ساتھ مظاہرہ کیا کرتا ہے کہ پہلے سے ہی دیتا چلا آ رہا ہے، تو اب بھی کچھ چلا گیا دھوکے سے ہی صحیح تو کوئی بات نہیں، کہ اس کی نظر میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ مہربان ہے لہذا مہربانوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ انتقام کی بجائے عفو و درگزر سے کام لیا کرتے ہیں۔ لہذا مومن دھوکہ کھا گیا
لیکن اب وہ انتقام کی بجائے اور فتنہ و فساد کی بجائے معاف کر دیا کرتا ہے اپنے مجرم کو۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ مومن کے دل میں چونکہ یہ ایمان ہے کہ دھوکہ دے دیا ہے اس نے مجھے، لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ کی عدالت سے بھاگ کر یہ کہا جائے گا، لہذا مجھے فتنہ و فساد یا انتقام کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جانے اور یہ جانے، اللہ کا قانون خود ہی اپنا راستہ بنا لے گا، اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہو جائے گا۔ لہذا دھوکہ کھانے کے بعد مومن صبر سے کام لیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ مومن اس وجہ سے بھی صبر سے کام لیتا ہے دھوکہ کھانے کے بعد کہ یہ دنیاوی مال و متاع اور یہ دنیاوی روپیہ پیسہ یہ مومن کا مطلوب و مقصود نہیں ہے، وہ پیسے کا پجاری نہیں ہے، اس کے دل میں مال و دولت کی ہوس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلوب و مقصود تو بہت ہی اعلیٰ ہے کہ مومن کی شان بلند ہے، تو اسی طرح جو چیز اس کا مطلوب و مقصود ہے وہ چیز بھی بہت بلند ہے، اور اس چیز کا نام ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ مومن کا مقصود یہ ہے، اس کا مقصد حیات یہ ہے، اس کا نصب العین یہ ہے کہ کاش مجھے کسی طرح کسی بھی قیمت پر میرے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اس کا مقصد حیات یہ ہے، مقصد زندگی یہ ہے، لہذا چونکہ اس کا مقصد بلند ہے، اگر وہ دوسرے کاموں میں دنیا کے حقیر مال و متاع میں اگر وہ الجھ کر رہ گیا تو ان الجھنوں کی وجہ سے اور ان کاموں میں اپنا وقت اور اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں برباد کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اصل مقصود ہے کہیں وہ اس سے غافل نہ ہو جائے۔ تو اس بات کو سوچنے کی وجہ سے کہ یہ دنیاوی روپیہ پیسہ جو کہ مجھ سے کسی نے لے لیا مجھے دھوکہ دے کر، اگر میں اب اس کوشش میں مشغول ہو گیا کہ کس طرح اس سے واپس لیا جائے، کیا کیا جائے، تو ایسا نہ ہو کہ جو اصل مقصود ہے یعنی اللہ کی رضا کا حصول اور اس مقصد کے لیے کوشش، تو ایسا نہ ہو کہ اصل مقصود کے حصول کے معاملے میں یہ چیز کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ جو برے انسان کی صفات بیان فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو بری صفات کہ جس طرح مومن کی دو عمدہ صفات بیان فرمائیں کہ مومن غر یعنی صاف دل ہوا کرتا ہے، اور یہ کہ کریم یعنی مہربان ہوا کرتا ہے، تو اس کے برعکس فرمایا کہ والفاجر خب لئیم، کہ جو کوئی برا انسان ہے وہ خب یعنی مکار، دھوکے باز، فریبی، چال باز، رنگ بدلنے والا، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ اور ہے، زبان پر کچھ ہے لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان سے وہ تعریف کر رہا ہے اور یہ کہ خیر خواہی دکھا رہا ہے کہ میں تو جناب کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، لیکن دل میں کچھ اور ہے کہ وہ لوٹ لینا چاہتا ہے، اور یہ کہ وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو ایک اس کی صفت یہ ہے، بری عادت برے انسان کی، کہ وہ خب ہے، یعنی رنگ بدلنے والا، دھوکے باز اور عیار و مکار اور لٹیرا۔ اور دوسری برائی اس کی یہ بیان فرمائی، لئیم، یعنی گھٹیا قسم کا انسان، کہ جس طرح مومن کے بارے میں فرمایا کہ کریم، کریم میں ہر خوبی سما گئی۔ کریم ایسا لفظ ہے کہ جس میں ہر خوبی کا معنی و مفہوم شامل ہے، کہ کریم مہربان، اور یہ کہ سخی، دوسروں کو دینے والا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کے ساتھ کسی بھی شکل میں جس طرح بھی اس سے بن پڑے، جیسے بھی ممکن ہو، دوسروں کی مدد کرنے والا، انہیں فائدہ پہنچانے والا۔ کریم کے بالکل برعکس ہے لئیم۔ مومن ہے کریم، یعنی ہر خوبی مومن کی شخصیت میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو برا انسان ہے وہ کریم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے لئیم۔ جس طرح کریم کے معنی یہ کہ ہر خیر و خوبی جس میں موجود ہو، لئیم کے معنی ہر برائی جس میں موجود ہو، کوئی خاص برائی نہیں بلکہ ہر برائی۔ برے انسان میں ہر برائی پائی جائے گی، ہاں البتہ لئیم کے جو معنی ہیں اس میں بطور خاص وہ برائی کہ جس کے لیے اردو میں کمینگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کمینہ پن وہ کسی بھی شکل میں ہو، یعنی ہر وہ عادت کہ اگر کسی انسان میں وہ عادت پائی جائے تو دیکھنے والے بلا جھجک اور بغیر کسی تردد کے صاف صاف اس کے بارے میں یوں کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کمینہ انسان ہے، بڑی کمینگی دکھا رہا ہے۔ تو یہ جو معنی ہے بطور خاص گھٹیا پن، کمینہ پن، تو یہ معنی ہیں لئیم کے۔ کمینہ پن کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی برائیاں، وہ تمام برائیاں وہ کر گزرے گا، وہ تمام کام کرتا ہوگا وہ انسان جو کہ فاجر ہے، جو کہ برا انسان ہے۔ جہاں موقع ملے گا لوٹے گا، دھوکہ دے گا، زبان سے کچھ کہے گا، لیکن موقع ملتے ہی جو کچھ اس کے دل میں ہے، یعنی لوٹ لینا، وہ اپنا یہ کام دکھا دے گا۔ اور یہ کہ وہ خود تو کسی کا بھلا کرتا نہیں ہے، کسی کو کوئی فائدہ کبھی وہ پہنچاتا نہیں ہے۔ فائدہ کسی کو کیا پہنچائے گا، بلکہ وہ تو ہمیشہ دوسروں کو بھی لوٹنے کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح میں لوٹ لوں، چھین لوں۔ اگر ضرورت پڑی تو پیار اور محبت سے، شیریں زبانی سے، میٹھی زبان سے، اور یہ کہ بڑی نرم میٹھی میٹھی باتیں بنا کر لوٹ لیا، اور جب ضرورت پڑی تو گلے پر چھری چلا کر لوٹ لیا، کہ جہاں جیسا موقع ہو۔ اگر نرمی سے لوٹنے کا موقع ہو تو نرمی سے لوٹا، میٹھی چھری چلائی، اور اگر سختی ضروری اسے نظر آئی تو سختی کرے گا۔ الغرض اس کا مقصد ہے لوٹ لینا، دھوکہ دینا، یہاں تک کہ جس کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا ہو، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، جب اسے موقع ملے گا تو یہ اسے بھی لوٹے گا، اسے بھی دھوکہ دے گا، اور بھلائی کا جواب بھلائی سے دینے کی بجائے یہ ہمیشہ اسی فکر میں رہے گا کہ کسی طرح میں اسے لوٹ لوں۔ اگر کسی نے بھلائی کی ہے
تو قدر و منزلت کی بجائے، احسان مندی کے جذبات کی بجائے اور اسے احترام کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے، یہ جو برا انسان ہے یہ سوچے گا کہ اس نے میری مدد کی، مجھے روپے پیسے دیے، مجھے کھانا کھلایا، اور یہ کہ برے وقت میں میرے کام آیا، تو اسے وہ سمجھے گا کہ یہ تو بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ اگر یہ عقل مند ہوتا تو میری مدد کیوں کرتا؟ کیونکہ عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنا پیسہ اپنی جیب میں رکھا کرے۔ برے انسان کی سوچ ایسی ہوا کرتی ہے، جبکہ جو شریف انسان ہے، جو اچھا انسان ہے، جب وہ کسی ضرورت مند کو دیکھے گا تو اسے سکون نہیں ملے گا، اسے چین نہیں ملے گا، وہ کھانا نہیں کھا سکے گا کہ جب تک وہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی بندوبست نہ کر لے، کوئی انتظام نہ کر لے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے گا وہ ضرورت مند انسان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کرے گا۔ لیکن یہ برا انسان جو کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے، تو یہ احسان کا جواب احسان سے دینے کی بجائے یہ سوچے گا کہ یہ تو بے وقوف آدمی ہے، اسی لیے تو اس نے میری مدد کر دی۔ میں نے دو بول بولے کہ جناب مجھے بڑی پریشانی ہے، جیب خالی ہے، اور یہ کہ پیٹ خالی ہے، میں بھوکا ہوں، اور فوراً سے یہ بے وقوف بن گیا، اور یہ کہ لے جا کر اس نے مجھے کھانا کھلا دیا، مجھے پیسے دے دیے۔ دیکھو کتنا بے وقوف آدمی ہے۔ الغرض ناظرین کرام، کوئی بے وقوف سمجھے یا کوئی عقل مند سمجھے، یہ تمام باتیں، یہ دنیا کے یہ معاملات، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں ہم دھوکے باز نہ سمجھیں، اور خود کو ہوشیار سمجھنا کہ دھوکے باز سمجھتا ہے کہ میں ہوشیار ہوں، میں عقل مند ہوں، اور جو شرافت دکھایا کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، نہ سمجھ ہیں۔ تو یہ سوچ، یہ برے انسان کی سوچ ہے۔ مومن کو ایسی سوچ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور مومن کو ہمیشہ صاف دل رہنا چاہیے، اور یہ کہ مومن کی زبان پر ہمیشہ وہی بات رہنی چاہیے جو اس کے دل کے اندر ہو، اور مومن کا ظاہر ویسا ہی ہونا چاہیے ہمیشہ جیسا کہ اس کا باطن ہے۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔